الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حضرات گرامی، عزیز دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کے بعد کروڑ درود و سلام ہوں سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جمعۃ المبارک کے ان مبارک لمحات، مبارک گھڑیاں، یہ مبارک مقام میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑ درود و سلام۔ حضرات، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے اور یہ مہینہ جتنے انتظار کے بعد آتا ہے اتنی جلدی، اتنی تیزی سے ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم 15واں روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ رمضان مبارک کے جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، اس کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو عزیزان محترم، رمضان کا اور دعا کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں دعاؤں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور نیکیوں کے بیلنس میں اضافے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ مجھ سمیت ہم میں سے کوئی شخص اس بات کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی ہر ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے اور ہر وقت محتاج ہے۔ ہم سب فقیر ہیں، ہم سب محتاج ہیں، اور جو فقیر ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے، وہ مانگتا ہے۔ کس سے مانگتے ہیں ہم؟ اس اپنے رب سے مانگتے ہیں میرے عزیزوں، جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔
دنیا کے باقی جتنے بھی دینے والے ہیں، سخی کتنے سے بڑا کیوں نہ ہو، ایک وقت آتا ہے کہ وہ وقت اس کے آرام کا وقت ہے، اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور پھر وہ دے بھی کیا سکتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، میرے رب کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ سے کھلا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رمضان اور دعا کا پھر حصہ، یہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کے اندر، جس میں اللہ رب العزت نے ہم کو رمضان مبارک کے حوالے سے ہمیں احکامات دیے ہیں، پوری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندے کے بڑا قریب ہوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم سے اتنا قریب ہے، اللہ کو کتنا قریب ہے، فرمایا نحن اقرب علیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اب وہ ذات جو کہ ہمارے قریب ہے اور جو ہمیں حکم دے رہی ہے، ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، ہمیں یہ کہہ رہی ہے، تلقین کر رہی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ یا رب کہاں ہے تو، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے وہ میرے بارے میں سوال کرے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اس کے بڑا قریب ہوتا ہوں۔ اللہ پھر میں آپ سے دعا مانگوں، اس کا جواب کیا ہے؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ کو کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو، اس کی دعوت کو، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، فرمایا کہ چاہیے بندوں کو بھی چاہیے کہ جب میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں تو پھر وہ یہ کرے کہ میرے احکامات کو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان رکھیں، میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، توقع ہے کہ پھر وہ ان کو رشد مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کرتے جائیں، ان آیات کو تلاش کریں جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یہ بات کہی ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو۔ صرف اتنی سی بات ہے جو وہ دینے والا ہے، سخی وہ ہے، داتا وہ ہے، ہم منگتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایات دی، اپنی امت کو بتایا کہ دعا جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے، کہاں کہاں کرنی ہے، کب کرنی ہے۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں دعا کی قبولیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بطور خاص رمضان مبارک کے مہینے کے اندر یہ مہینہ جو ہے شیطان جکڑے ہوئے ہیں، رب کی رحمتیں جو ہیں وہ عام ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہیں بطور خاص پھر اپنے بندوں سے کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب نبی علیہ السلام نے کتنے ہی ایسی احادیث ہیں، اپنی ان احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے یہ کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں سب سے جو پسندیدہ کام ہے، جو سب سے اچھا کام ہے وہ دعا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، اپنی جتنی آرزوئیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنے اس رب سے مانگیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک طریقہ، ایک عقیدہ، ایک ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ ہم تو بڑے گناہگار بندے ہیں، ہماری رب کہاں سنے گا، ہمیں
اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کسی نیک آدمی کے پاس جانا ہوگا، کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یہ آیت ہے، نص ہے اس بات کو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ہمارے پاس جمعے کا وقت بڑا مختصر ہے، ورنہ عزیزوں سنو، رب جو ہے ہمارا رب وہ ہے جو نیک یا گناہگار نہیں، غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس کی بھی دعا کو سننے والا ہے۔ اس لیے اپنے اس عقیدے کی اصلاح کر لیجئے کہ ہمارا یہ کہنا کہ جناب کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، اس سے جا کے دعا کریں، اس لیے کہ ہماری سنتا نہیں ہے، اس کی موڑتا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھ لیجیے۔ اس کے اندر یہ قطعاً بات ہم نے نہیں کہی کہ کوئی نیک آدمی ہے اس کی تو میں سنتا ہوں، جو گناہگار ہے اس کی میں نہیں سنتا ہوں، گناہگار کی بات کو، دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں، اور جو نیک میرے بندے ہیں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب بھی میرا بندہ رات کے اندھیرے میں، صبح کے اجالے میں، صبح کے وقت آئے، مغرب کے وقت آئے، عشاء کے وقت آئے، رات کے 2 بجے کے بعد آئے، کسی وقت بھی آئے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میرا رب، آپ کا رب وہ ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کا کوئی وقت مقرر ہے۔ جب بھی میرے عزیزو آپ کو کوئی مشکل وقت آئے، پریشانی آئے، اپنے رب کے دروازے کو ناپ کیجیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ہیں جب بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھ کو اسے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرا رب کریم ہے، اکرم ہے، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ وہ سخی ہے میرے عزیزو جس کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں۔ دنیا والوں کو تو یہ ہوتا ہے نا، اس کے خزانے محدود ہیں، میرے رب کے خزانے لامحدود ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر روز اللہ رب العزت ہے آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں جس طرح اس کو لائق ہے، اور اللہ رب العزت ہے ایک صدا لگاتے ہیں کہ میرے بندو، تم میں سے کوئی شخص ہے جو مشکلات کے اندر ہو، پریشانی کے اندر ہو، کوئی گناہ کی معافی مانگے، کوئی مجھ سے رزق مانگے، کوئی مجھ سے اولاد مانگے، میں اس کو اولاد دے دوں، میں اس کو رزق دے دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ وہ کون ہے جو پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر کوئی شخص الجھا ہوا ہے، مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر اور لاچار کی دعا کو سننے والا ہے؟ میرے عزیزو، وہ میرا اور آپ کا رب ہے۔ اور یاد رکھیے، میں ہمیشہ اپنی نوجوان نسل کو کہا کرتا ہوں، میں اس رب کو مانتا ہوں جو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی دعا کو سننے والا ہے، ان کو بہانے بہانے سے جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری سی حدیث سنتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے ہیں، ان کو قبول فرماتے ہیں۔ کون سے خوش قسمت ہے؟ فرمایا الامام العادل، جو انصاف کرنے والا حاکم ہے، حکمران، عدل و انصاف کرنے والا، قاضی، جج، پنچایت کے اندر فیصلہ کرنے والا، ایسا کوئی شخص عادل ہے تو فرمایا اس کی دعا جو ہے اس کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے ہیں۔
اور عزیزو دوسرا نمبر میرا اور آپ کا بھی آ گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. فرمایا روزہ دار جب روزے کو افطار کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں, اس کو رد نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے. رمضان کے مہینے کے اندر ہر روز جس وقت ہم افطاری کا وقت ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف بلند کر لیتے ہیں اور اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر, ہمارے روزوں کو قبول فرما. نہ جانے کتنی دعائیں ہوتی ہیں, التجائیں ہوتی ہیں جو ہماری زبان کے اوپر آتی جاتی ہیں اور ہم کو قبول اللہ رب العزت کو قبول فرما. اور فرمایا ودعوۃ المظلوم, جو مظلوم ہے اس کی جو دعا ہوتی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اس کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں. وتفتح ابواب السماوات, آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. وَيَقُولُ رب, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا چاہے کسی تھوڑے سے وقت کے بعد. اس لیے نبی علیہ السلام نے بطور خاص حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو مظلوم ہے اس کی بد دعا سے بچے. اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے ہاں کوئی پردہ درمیان میں نہیں ہے. جب صدق کے دل کے ساتھ آدمی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کا نام عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ, بنی سلمہ جو ہے جہاں قبلتین ہے اس وقت مسجد قبلتین, اسی جگہ ان کا محلہ. عمر بن جموح ان کی ایک ٹانگ کے اندر لنگ تھا, لنگڑے تھے لیکن تھا آدمی بڑا وجیح, اپنے بنی سلمہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا, بڑا معروف آدمی تھا مدینے کا. جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے 4 بیٹے تھے, چاروں بیٹے جو ہے وہ غزوہ بدر کے اندر جانے لگے. اب یہ بوڑھا اور لنگڑا عمر ابن جموح اپنے بچوں کے ساتھ لڑ رہا ہے, کہنے لگا میں نے بھی جانا ہے, میں نے بھی جہاد پہ جانا ہے. بچوں نے کہا ابا جان آپ بوڑھے ہیں, آپ کی پاؤں کے اندر لنگ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جہاد کے اندر تندرست آدمی جاتا ہے, جوان آدمی جاتا ہے. آپ کو اللہ نے آپ کا عذر ہے, آپ کے لیے جہاد فرض نہیں ہے. غزوہ بدر سے واپس آئے, غزوہ احد کا موقع ہے اور پھر یہ بوڑھا جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ لڑ رہا ہے. اس نے کہا تم نے مجھ کو بدر سے محروم رکھا, اب احد کا موقع آ گیا ہے, اب میں نے جانا ہی جانا ہے. بچے اس کو پھر رکاوٹ ڈال رہے ہیں, پھر انکار کر رہے ہیں ابا جان نہ جائیں. اور پھر یہ اپنے بچوں کی شکایت لے کے سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے. اللہ کے رسول میں میدان جنگ کے اندر جانا چاہتا ہوں, میری تمنا ہے کہ مجھ کو شہادت مل جائے اور میں لنگڑاتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. نبی علیہ السلام نے اس کے بیٹوں سے کہا ٹھیک ہے اس کو عذر ہے لیکن اس کو شوق شہادت بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی شہادت کو قبول فرما لے. اور عزیزان محترم پھر ایسا ہی ہوتا ہے, جب اجازت مل گئی بچے بھی رضامند ہو گئے, اس نے اپنی تلوار کو نکالا, آسمان کی طرف بند کیا, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, کہنے لگا اللہ آج کے بعد مجھ کو میرے اہل و عیال کے پاس واپس نہ لانا, میں میدان جنگ کے اندر ہی شہید ہو جاؤں. اور پھر عزیزان محترم ایسا ہی ہوتا ہے, عمر بن جموح جو ہے میدان جنگ کے اندر جاتے ہیں,
خلط شہادت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ شام کا وقت ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا عمر بن جموح جو ہے وہ لنگڑاتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو رہا۔ عزیزان محترم، دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، دعا کی قبولیت کے حوالے سے بات آئی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کچھ آداب ہم کو بتائے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے یا رب میری یہ دعا قبول کر، یہ میری دعا قبول کر، یہ میری دعا قبول کر۔ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَام۔ حالانکہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے، اس کا پینا حرام کی کمائی کا ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَغُذِيَ بِالْحَرَام۔ یہ شخص جو ہے اس کا لباس حرام کی کمائی کا ہے، اس نے اپنے پیٹ کے اندر جو غذا داخل کی ہے وہ حرام کی کمائی کی ہے۔ وَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے؟ اس لیے عزیزان محترم، دعا کی قبولیت کی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کا رزق حلال ہو، خود بھی رزق حلال کھائیں، اپنے بچوں کو بھی رزق حلال جو ہے وہ کھلائیں۔ اللہ رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس رمضان مبارک کے اندر بطور خاص آپ سے التجائیں کرنے کی، آپ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے روزوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا تراویح پڑھنا، ہمارا تلاوت کرنا، ہماری دعائیں مانگنا اس کو قبول فرما۔ اور آخری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ میری اور آپ سب کی اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ نے لیلۃ القدر کی بات کی، آپ نے ان سے کہا کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آخری عشاء شروع ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور بطور خاص ان سے کہتے کہ چلو جا کے رب کی عبادت کریں۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پاؤں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، ان سے کہا کہ تو یہ دعا کیا کر، اگر تو لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر کثرت کے ساتھ یہ کہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری دعائیں ہم کو سکھائی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بڑی جامع دعا ہے۔ عزیزوں کی دعائیں جو ہیں ان کے حفظ جان بنائیں۔ لیکن پھر میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ اگر کسی کو عربی زبان کے اندر دعائیں یاد نہیں ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ وہ دعائیں یاد کرے، لیکن اگر دعائیں نہیں آتی ہیں اپنی زبان کے اندر، آپ کو ہندی آتی ہے، آپ کو اردو آتی ہے، آپ کو پنجابی آتی ہے، جو بھی زبان آتی ہے وہ آپ کا رب ہے، وہ ساری کی ساری زبانیں جانتا ہے۔ عزیزوں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگے، یہ مہینہ جو ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے، اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات دعا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو کچھ ایسی مقامات ہیں جہاں پہ دعائیں اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں
کہ یہ وقت جو ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اور ان میں سب سے اہم چیز جو ابھی ہم نے حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جب روزہ آدمی افطار کرنے لگے تو اس وقت جو روزہ دار ہے جو دعا کرتا ہے اس کو اللہ قبول فرماتا ہے. اسی طرح جب اذان ہو جائے، اذان ہونے کے بعد اقامت تک کے جو درمیانی وقت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. آج جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ آدمی جو بھی دعا کرے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے. اس لیے جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد بطور خاص، اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جیسے جیسے غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت جو ہے اور زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے. اس کے میں کوئی مقصد یہ ہے کہ جمعے کا دن ہے. اسی طرح نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کے عالم کے اندر اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو قبول فرماتا ہے. فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد آپ اللہ رب العزت دعا کریں، اللہ رب العزت کو قبول فرماتے ہیں. اپنے مومن بھائی کے لیے غائبانہ دعا، یہ بڑی اہم سی بات ہے. آپ کے وہ بھائی جو آپ کے سامنے آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کی عدم موجودگی میں اگر آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں. اسی طرح جو باپ ہے وہ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اگر دعا مانگتا ہے تو باپ کی جو دعا ہے وہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور یہاں یہ بات آئی ہے کہ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، کبھی کبھار انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اپنی اولاد کی بد دعا کرتا ہے، کبھی بد دعا نہ کرتا. اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ خیر کی دعا، ہدایت کی دعا. اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو والد ہے اس کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح جو نیک بیٹا ہے اس کی دعا جو ہے وہ بھی باپ کے والدین کے حق کے اندر قبول ہوتی ہے. بیت اللہ شریف کے اندر جاتے ہیں، آپ جا کے طواف کرتے ہیں، دوران طواف جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. جس وقت آپ زمزم کا پانی پیتے ہیں اس وقت دعا کو قبول ہوتی ہے. جس وقت مقام ابراہیم کی پر آپ نظر پڑھتے ہیں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور لیلۃ القدر جو ہے میرے بھائیوں، اس رات کے اندر اللہ سے جو دعائیں کی جاتی ہیں ان دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں. پھر وہی بات ہے، مانگنے کا مہینہ ہے. عزیزو اپنے نیکیوں کے بیلنس کو جو ہے اور زیادہ جمع کر دیجیے. اللہ رب العزت کو توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آپ کے ایک دوست ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بشیر الدین صاحب اور امان اللہ صاحب کے بارے محبت کریں، وہ فوت ہو چکے ہیں. ہمارا ہمیشہ یہاں سے طریقہ رہا ہے کہ ہم جتنے بھی فوج چلوان ہیں سب کے لیے مشترکہ دعا کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے بھائی نے خاص طور پر لکھا ہے، ہم سب مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ جس موبائل کے گانے اور تصویریں ہوں اس کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے یا نہیں. کوئی میں مفتی نہیں ہوں لیکن اتنی بات کہوں گا، اپنے گانوں کی جو موبائل کی ٹونیں ہیں ان کو چینج کیجیے. یہ ہماری بدقسمتی ہے اصل میں کہ مسلمانوں نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے. بہرحال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نماز کا اس کے ساتھ متعلق ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ جس وقت بطور خاص مسجد کے اندر آئیں تو ان کو سائلنٹ کے اوپر رکھ کے آئیں یا اس کو بند کر کے آئیں. اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق جڑنے والا ہے، موبائل کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر دیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته. عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.